الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قد سعیدہ من جدہ، جو شخص تلاش اور کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ قد سعیدہ من جدہ، جو شخص تلاش اور کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی 7ویں فصل میں مسائل 7 مسائل کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جو ہے نا پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی آدمی شک کرے مغرب میں 2 رکعت اور 3 رکعت کے درمیان کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، اور اس کا جو وہم ہے وہ تیسری پر چلا جائے، تو وہ آدمی نماز کو کامل کرے گا۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 2 رکعت احتیاط بیٹھ کر پڑھنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ بات کلیئر ہوئی؟ اگر کوئی آدمی شک کرے نماز مغرب میں 2 اور 3 کے درمیان، اور اس کا وہم جو ہے وہ تیسری پر چلا جائے، تو وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن اس کے بعد آغائے شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بھی یہ آدمی پڑھے گا، واجب ہے۔ بعد میں 2 رکعت احتیاط بیٹھ کر پڑھنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل روایت عمار ابن موسیٰ سباتی ہے، جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے کہ کوئی مغرب میں شک کرے 2 اور 3 میں، اور وہم 3 پہ چلا جائے، 3 پڑھے گا اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ روایت عمار ابن موسیٰ سباتی ہے، جو امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے انہوں نے روایت۔ اس کا کیا جواب ہے؟ مصنف جواب دیتے ہیں کہ عمار فقیہ المذہب ہے، عمار فقیہ المذہب ہے، اور منسوب ہے یہ فتحیہ کی طرف۔ یہ وہ ہیں جو عبداللہ ابن جعفر کی امامت کے قائل تھے۔ عبداللہ ابن جعفر افتہ، جو کہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی امامت کے یہ لوگ قائل تھے۔ تو یہ جو عمار ہے، انہوں نے ان کو فتحی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ امامت عبداللہ ابن جعفر کے قائل تھے۔ پس اس عمار کی روایت معتبر نہیں ہے۔ عمار فقیہ المذہب ہے اور اس کی روایت معتبر نہیں ہے، جبکہ روایت عمار شاذ بھی ہے، روایت عمار شاذ ہے۔ پس اس مسئلے کا حکم یہ ہے جو پہلے گزرا، کہ جب 2 طرفوں میں سے مصلی کو ایک طرف ظن ہو تو اسی پر وہ عمل کرے گا، اور اس پر کوئی چیز اور لازم بھی نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا نا کہ یہ کہتے کہ جب 2 اور 3 کے درمیان شک ہے اور اس کا ظن تیسری پر چلا گیا ہے، تو وہ تیسری پڑھے گا، بعد میں نماز احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز احتیاط کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہاں کہا ہے روایت عمار پر عمل کیا ہے، اور عمار فتحی ہے، فتحی ہونے کی وجہ سے یہ عمار ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کا جواب ان کو مل گیا۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جب آدمی شک کرے 4 اور 5 کے درمیان،
4 اور 5 کے درمیان شک کرنے والے کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھنا واجب ہے بعد میں احتیاط۔ شیخ صدوق نے 4 اور 5 کے درمیان شک کرنے والے کے لیے بھی 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ مصنف اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ قول متروک ہے۔ یہ قول 4 اور 5 میں شک کرنے والا بعد میں 2 رکعت احتیاط پڑھے گا، یہ قول متروک ہے۔ اور حق یہ ہے کہ وہ جو 4 اور 5 میں شک کرتا تھا اور جو پیچھے تفصیل گزری، حق وہ ہے، وہ سابقہ تفصیل کیا تھی۔ 4 اور 5 میں شک کرنے والا اگر رکوع سے پہلے کرتا ہے، شک رکوع سے پہلے ہے، تو پھر وہ نماز 3 اور 4 والے شک کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر رکوع کے بعد کرتا ہے تو اس کو بعد میں 2 سجدہ سہو کرنے پڑتے تھے، پیچھے یہ بات گزری ہے، اس کی طرح اس آدمی نے عمل کرنا ہے۔ یہ قول کہ 4 اور 5 میں شک کرنے والا بعد میں 2 رکعت احتیاط پڑھے گا، یہ قول متروک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اولاً یہ قول متروک ہے، ثانیاً یہ ہے کہ احتیاط کا فلسفہ کیا ہے؟ احتیاط کیوں ہوتی ہے؟ احتیاط جبران کرتی ہے جس کے نقصان کا احتمال ہو۔ احتیاط آتی ہے اور احتیاط آ کر اس کمی کو پورا کرتی ہے جس کے کمی کا کم ہونے کا احتمال، احتیاط اس کا جبران کرتی ہے، جبکہ یہاں احتمال نقص ہے ہی نہیں۔ 4 اور 5 میں جو شک کر رہا ہے، یہاں احتیاط کس بات کی؟ احتیاط تو کمی کو پورا کرتی ہے نا، جو نقص ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ یہاں احتمال نقص ہی نہیں ہے، یہاں احتمال نقص ہی نہیں ہے۔ پس ہم آغا شیخ صدوق کے قول کو حامل کریں کہ جب وہ آدمی 4 اور 5 میں شک کرے رکوع سے پہلے والی بات پر، اس کی بات کو اگر ہم حامل کریں نا، تو پھر احتیاط کا یہ موجب بنتا ہے شک۔ ذرا غور فرمائیں میرے بچے، اس تیسرے مسئلہ میں جو بندہ حقیر فقیر سراپے تقصیر اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شک کرے نماز مغرب میں 2 اور 3 کے درمیان، اور اس کا وہم جو ہے یعنی ظن تیسری رکعت پر چلا جائے، تو نماز وہ مکمل کرے گا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد شیخ صدوق فرماتے ہیں یہ بندہ 2 رکعت احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا، اور پڑھنا بھی واجب ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے شیخ صدوق کی؟ روایت عمار ہے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عمار فقیہ المذہب ہے۔ روایت ضعیف ہے، چونکہ عمار فقیہ المذہب ہے، اس کی روایت کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہم لوگ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ قول بھی شاذ و نادر ہے، یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے یہ قول بھی شاذ و نادر ہے۔ اس مسئلے کا جو حکم ہے وہی ہے جو پہلے گزرا ہے، کہ جب 2 اور 3 میں شک ہو اور ظن ایک طرف چلا جائے، اسی پر بنا رکھنی ہے، اور کوئی چیز اس کے علاوہ اس پر لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسی کے اندر بات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ 4 اور 5 میں شک کرنے والا، ایک اگلا اسی کے اندر صورت آئی ہے، 4 اور 5 میں شک کرنے والا جو ہے، یہ بھی شیخ صدوق نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا۔ اس دوسرے کا قول کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے شیخ صدوق نے، 4 اور 5 میں شک کرنے والا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے گا احتیاط، یہ قول متروک ہے، یہ قول متروک ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتیاط جو ہم پڑھتے ہیں وہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے احتیاط، اور یہاں احتمال نقصان ہے ہی نہیں 4 اور 5 میں، احتمال نقص ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس ہم یہ کرتے ہیں کہ آغا کے قول کو رکوع سے پہلے حمل کرتے ہیں، شک ہو 4 اور 5 میں اور رکوع سے پہلے ہو، تو پھر یہاں احتیاط 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کی بنتی ہے۔ یہ ہم ان کے قول کی توجیہ کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائے، میں یہ پڑھ لیتا ہوں پھر اگلا مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ الثالثۃ یعنی المسئلۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ۔ اوجب الصدوق ایضا الاحتیاط برکعتین جالسا لو شک فی المغرب بین الاثنتین والثلاث وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة۔ شیخ صدوق نے 2 رکعت احتیاط بیٹھ کر پڑھنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ لو شک فی المغرب بین الاثنتین والثلاث، اگر وہ مصلی شک کرے مغرب میں 2 اور 3 کے درمیان، وَالذَّهَبَ وَهَمُهُ وَظَنُّهُ إِلَى الثَّالِثَةِ، اور اس کا وہم یعنی ظن تیسری کی طرف چلا جائے، عملاً بروایت عمار ابن موسیٰ السباتی عن صادق علیہ السلام، عمل کرتے ہوئے روایت عمار ابن موسیٰ السباتی پر امام صادق علیہ السلام سے جو انہوں نے نقل کیا ہے۔ واہوا، یہ جواب ہے، مصنف کا جواب ہے شیخ صدوق کو واہوا سے۔ واہوا ای عمار فتحی المذہب، عمار فتحی المذہب ہے، منصوب الی الفتحیت، من فتحی یعنی اس کی نسبت فتحیہ کی طرف ہے۔ وہم القائلون بامامت عبداللہ ابن جعفر افتہ، فتحیہ وہ تھے جو امامت عبداللہ ابن جعفر کے، عبداللہ ابن جعفر افتح کی امامت کے قائل تھے۔ فتحیہ کون ہیں؟ وہم یعنی فتحیہ وہ ہیں، القائلون بامامت عبداللہ ابن جعفر افتح، جو عبداللہ ابن جعفر افتح کی امامت کے قائل تھے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ممکن ہے ذہن میں بات ہے کہ اس کو افتح کیوں کہتے ہیں؟ افتح یعنی جس کا سینہ زیادہ کھلا چوڑا ہو نا، اس کو افتح کہتے ہیں۔ افتح یعنی سینہ ان کا بڑا چوڑا تھا، یا بتایا گیا ہے کہ ان کے پاؤں بڑے ماشاءاللہ موٹے، بڑے زیادہ، کیا کہوں آپ کی خدمت میں، پاؤں بڑے وسیع تھے، ان کے پاؤں ان کے بڑے وسیع تھے، تو اس وجہ سے ان کو افتح کہتے تھے۔ افتح یا ان کا سینہ کے بارے میں بڑا کھلا تھا، یا ان کے پاؤں بڑے موٹے اور بڑے کھلے چوڑے تھے، اس وجہ سے ان کو افتح کہتے تھے۔ ہاں، یہ فتحیہ وہ ہیں جو امامت عبداللہ ابن جعفر کے قائل ہیں۔ فلا یعتد بروایت ہی، پس عمار کی روایت پر اتنا نہیں کی جائے گی، مع کونہا شاذۃ، باوجود اس کے کہ کونہا یہ روایت عمار شاذ بھی ہے۔ والقول بہا نادر، قول بہا قول شیخ صدوق بہا بے سبب اس روایت عمار کے نادر ہے۔ شیخ صدوق کا قول اس روایت کے ذریعے سے نادر ہے۔ والحکم ما تقدم من انہ مع ظن احد طرفین یبنی علیہ من غیر یلزمہ شیء۔ والحکم ما تقدم، اس کا حکم گزرا پہلے والے مسئلے میں، تقدم مسئلہ اول میں، من انہ مع ظن احد طرفین، مصلی جب 2 طرفوں میں سے ایک طرف ظن کرے، یبنی علیہ تو مصلی علیہ اسی ظن پر بنا رکھے گا، من غیر یلزمہ شیء، بغیر اس کے کہ اس مصلی پر کوئی چیز لازم ہو، یعنی کوئی احتیاط وغیرہ اس پر نہیں ہے۔
وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس، شیخ صدوق نے اسی طرح 2 رکعت احتیاط بیٹھنے کو واجب کہا ہے جو شک کر رہا ہے 4 اور 5 میں۔ وَهُوَ قَوْلٌ مَتْرُوكٌ، یہ بھی یہاں سے وَهُوَ میں مصنف کا جواب ہے شہید اول کا شیخ صدوق کو۔ وَهُوَ قَوْلٌ مَتْرُوكٌ، یہ قول متروک ہے۔ وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ مِنْ غَيْرِ احتیاطٍ، حق کے مطلب فِيهِ اس شک 4 اور 5 میں، فِيهِ اس شک 4 اور 5 میں جو حق ہے، ما سبق من التفصیل وہ ہے جو تفصیل گزری من غیر احتیاط، احتیاط کے بغیر، احتیاط کے بغیر جو تفصیل گزری ہے اس میں وہ بات ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ جب شک 4 اور 5 میں رکوع سے پہلے ہو تو بتایا تھا کہ یہ شک 3 اور 4 کی طرف پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر رکوع کے بعد ہے تو بس اس کو بعد میں 2 سجدے سہو بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ جو بات تھی وہ یہاں بات ہے، احتیاط وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے لِأَنَّ الْاحْتِيَاطَ، یہ عطف ہو رہا إِنَّمَا الْحَقُّ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ، اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْاحْتِيَاطَ جَبْرٌ لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ، احتیاط جبران کرتی ہے لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ جس کے نقص کا احتمال ہوتا ہے، وَهُوَ هُنَا مَنْفِيٌّ قَطْعًا، وَهُوَ اور وہ احتمال نقص یہاں قطعاً منفی ہے۔ وَرُبَّمَا حُمِلَ عَلَى الشَّكِّ فِيهِمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، چہ بسا شیخ صدوق کے قول کو حمل کیا گیا ہے اس شک پر فیہما جو 4 اور 5 میں شک کرے، قبل الرکوع رکوع سے پہلے شک کرے، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْاحْتِيَاطَ بِهِمَا كَمَا مَرَّ، فَإِنَّهُ یہ شک 4 اور 5 جو رکوع سے پہلے ہے، يُوجِبُ الْاحْتِيَاطَ یہ احتیاط کا موجب بنتا ہے، بِهِمَا ان 2 رکعتوں کے احتیاط کا، کما مرہ جیسا کہ گزرا ہے۔ مطلب بعدی المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ آگا جان توجہ فرمائیے۔ جو آدمی شک کر رہا ہے 3 اور 4 کے درمیان، 3 اور 4 کے درمیان شک کرنے والا جو ہے، اس میں ابن جنید نے کہا ہے کہ یہ آدمی مخیر ہے، 3 اور 4 میں شک کرنے والا مخیر ہے۔ ابن جنید فرما رہے ہیں کیا کرے، بناءً علی العقل، عقل پر بنا رکھے اور کوئی احتیاط نہیں ہے، یعنی 3 پر بنا رکھ لے اور ایک اور پڑھ لے اور کوئی احتیاط وغیرہ نہیں ہے، یا یہ کام کرے، یا اکثر پر بنا رکھے یعنی 4 پر بنا رکھے اور پھر بعد میں 1 رکعت کھڑے ہو کر احتیاط پڑھے یا 2 رکعت بیٹھ کر احتیاط پڑھے گا، یہ اختیار ہے اس کو۔ توجہ کرو، ابن جنید نے کیا کہا ہے، اختیار ہے کس کے لیے، جو آدمی شک کر رہا ہے 3 اور 4 کے درمیان شک کرنے والا مخیر ہے کہ عقل پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑھے، عقل یعنی 3 پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑھے، یا اکثر یعنی 4 پر بنا رکھے اور 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر احتیاط پڑھے گا، یہ ابن جنید نے اختیار کیا ہے۔ اور یہی قول شیخ صدوق نے بھی اختیار کیا ہے، شیخ صدوق نے بھی یہی ابن جنید والی بات کو اختیار کیا ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے، دلیل آگا، دلیل توجہ، اخبار کو جمع کیا ہے، کچھ اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس احتیاط مذکور پر، جو احتیاط ذکر کی ہے، اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس احتیاط پر، اور ایک روایت ہے سہل ابن یسع کی، ٹھیک ہے نا،
جنہوں نے امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے تو اس روایت سہل ابن یسع اور اخبار جو دلالت کرتی ہیں اس احتیاط پر، ان دونوں کو انہوں نے کیا کیا ہے آقا جان؟ جمع کیا ہے۔ جمع کیا ہے تو نتیجہ لیا ہے کہ جی تخییر ہے، تخییر ہے، یعنی روایت کو جمع کرنے کا نتیجہ ہے کہ 3 اور 4 میں شک کرنے والا 3 پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑے، 4 پر بنا رکھے تو احتیاط پڑے۔ اس کے اوپر جو دلیل ہے جم بین الاخبار ہے، اخبار کو جمع کیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، دوسری دلیل توجہ کرنا، فرماتے ہیں دونوں کام برابر ہیں، اقل پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑھے یا اکثر پر بنا رکھے اور احتیاط پڑھے، دونوں برابر ہیں۔ غرض کے حصول میں جو چیز فوت ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے میں دونوں کام برابر برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، تسویہ ہے، غرض کے حصول میں دونوں برابر ہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب شک کر رہا ہے 3 اور 4 میں تو اصل یہ ہے کہ اس نے مشکوک کو انجام نہیں دیا ہے، اصل یہ کہتی ہے عدم فعل مشکوک ہے، اس نے اس فعل مشکوک کو انجام نہیں دیا ہے۔ جب ایسا ہے تو یہ شک کرنے والا مخیر ہے، مشکوک کو انجام دے یا اس کے بدل کو انجام دے دے، یعنی جو احتیاط ہے، دونوں کام ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ قول جو ہے ابن جنید کا اور شیخ صدوق کا، اس قول کو روایات مشہورہ جو ہے نا رد کرتی ہیں، توجہ کرو، ان کے قول کو روایات مشہورہ رد کرتی ہیں۔ وہ روایت مشہورہ کہتی ہیں اکثر پر بندہ بنا رکھے گا، اکثر پر بنا رکھے گا، یا وہ روایات مطلق ہیں، چاہے شک جو ہے جناب علی ہو 3 اور 4 میں یا ان کے علاوہ ہو، 3 اور 4 میں شک کرنے والا ہو یا ان کے علاوہ شک کرنے والا ہو، روایات بطور مطلق آئی ہیں کہ اکثر پر بنا ہے، یہ روایت بالخصوص آئی ہیں خصوصاً اسی 3 اور 4 کے سلسلے میں، جو کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں عزیزوں کو کہ ابن جنید اور شیخ صدوق نے تو یہ کہا نا 3 اور 4 میں شک کرنے والا عقل پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑے، یا اکثر پر بنا رکھے اور احتیاط ایک کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل تھی جم بین الاخبار کا، اخبار کو جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہے، لیکن روایات مشہور اس قول کو رد کرتی ہیں۔ روایات مشہورہ صرف کہتی ہیں اکثر پر بنا ہے آقا جان، اکثر پر بنا ہے، ان میں یہ تخییر ہے ہی نہیں۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابعۃ خیر ابن الجنید رحمہ اللہ الشک بین الثلاث والاربع بین البناء علی العقل ولا احتیاط۔ ابن جنید نے اختیار دیا ہے شک کرنے والے کو 3 اور 4 میں، بین البناء علی العقل، عقل پر بنا رکھے، ولا احتیاط اور احتیاط نہیں ہے، او الاکثر یا اکثر پر بنا رکھے، ویحتاط برکعۃ قائما اور رکعتین جالسا، اور 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے گا، یہ 2 رکعت بیٹھ کر احتیاط پڑھے گا۔ واہ خیرۃ الصدوق ابن بابویہ، یہ اختیار شیخ صدوق ابن بابویہ ہے۔ دلیل جمعا مفعول لہ، یعنی للجمع، بین الاخبار الدالۃ علی الاحتیاط المذکور، اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں احتیاط مذکور پر، والروایت سہل ابن یسع، یعنی بین الاخبار الدالۃ علی الاحتیاط و بین روایت سہل ابن یسع ان رضا علیہ السلام، اور روایت سہل ابن یسع جو امام رضا علیہ السلام سے ہے، انہو قال، امام نے فرمایا، یبنی علی یقینی، وہ آدمی یقین پر بنا رکھے گا 3 پر، ٹھیک ہے نا، ویسجد للسہو، اور سجدہ سہو بھی کرے گا، اور سجدہ سہو بھی کرے گا۔ یحملها علی التخییر، یحملها یعنی یہ روایت سہل کو حمل کرتے ہیں تخییر پر، تخییر پر اس کو حمل کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وَلِلتَّسَاوِيهِ مَا فِي تَحْصِيلِ الْغَرَضِ مِنْ فِعْلِ مَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ،
دوسری دلیل یہ لے تساوی ہما دونوں برابر ہیں. کون سی دونوں؟ عقل پر بنا رکھے اور احتیاط نہ پڑے، اکثر پر بنا رکھے اور احتیاط پڑے، دونوں برابر ہیں. کس میں؟ فی تحصیل الغرض، غرض کی حاصل کرنے میں، من فعل ما یحتمل فواتو، جس فعل کے فوت ہونے کا احتمال ہے اس غرض کو حاصل کرنے میں دونوں برابر ہیں. تیسری دلیل، شک کریں اگر 3 ہے یا 4 ہے تو اصل یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ عدم فعل مشکوک ہے، یعنی اس فعل مشکوک کو انجام نہیں دیا ہے. ولی اصالت عدم فعل، اصل عدم فعل مشکوک ہے. جب ایسا ہو گیا نتیجہ فیتخیر بین فعلہ و بدلہ، شاک مخیر ہے بین فعل مشکوک و بدلہ، مشکوک کو انجام دے و بدلہ، اور مشکوک کے بدل کو انجام دینے میں. توجہ فرما رہے ہیں. مشکوک کا بدل کیا بنے گا؟ مشکوک کا بدل وہی نماز احتیاط ہے. وَتَرُدُّهُ اَيْ هَذَا الْقَوْلَ الرِّوَایَاتُ الْمَشْهُورَةُ وَالدَّالَّةُ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ، روایت مشہورہ اس قول کو رد کرتی ہیں. الدالۃ علی البناء علی الاکثر، وہ روایت مشہورہ دلالت کرتی ہیں اکثر پر بنا رکھیں، اما مطلقاً، یا وہ روایت مطلقاً ہیں، یعنی چاہے شک 3 اور 4 میں ہو یا 3 اور 4 کے علاوہ ہو. مطلقاً شک 3 اور 4 میں ہو یا 3 اور 4 کے علاوہ ہو، اکثر پر بنا رکھنی ہے. روایت مطلق ہیں، اما مطلقاً، کر روایت عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جیسے روایت عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے. قال اذا سہوتا فبنا علی الاکثر، سہوتا یعنی شککتا، جب آپ شک کریں تو اکثر پر بنا رکھیں. فاذا فرغتا وسلمتا، جب فارغ ہو جائیں اور سلام دے دیں. فقم فصلی ما ظننت انک نکستا، پس کھڑے اور نماز پڑھو. ما ظننتا یعنی جو، ظننتا یعنی شککتا، جو آپ نے شک کیا ہے، انک نکستا کہ آپ نے کم پڑھی ہے، پس وہ پڑھو نماز. فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، پس اگر آپ نے کامل پڑھی ہے، لم يكن عليك شيء، آپ پر کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وإن ذكرت أنك كنت نكست كان ما صليت تمام ما نكست، اگر یاد آ جائے کہ آپ نے انک کنت نکست، آپ نے کم پڑھی تھی، کان ما صلیت تمام ما نکست، تو یہ کان ما صلیت، تو یہ جو آپ نے پڑھی ہے تمام ما نکست، اس کو کامل کرے گی. ما نکست، جو آپ نے ناقص پڑھی تھی، یہ پڑھی ہوئی اس کو کامل کرے گی. وغیرها، اور اس روایت عمار کا غیر بھی روایت ہیں. وَإِمَّا بِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ، یہ مطلقاً پر عطف ہے. اما مطلقاً و اما بخصوص المسئلۃ، یا خصوص اس 3 اور 4 والے مسئلے میں روایات ہیں. بخصوص المسئلۃ کا روایت عبد الرحمن ابن سیابہ و ابی العباس عنہ. اذا لم تدر ثلاثا صلیت او اربعا ووقر ایک علی الثلاث فبنا علی الثلاث، جب اذا لم تدرے، جب نہ جانے 3 پڑھی ہے، صلیتا او اربعا یا 4 پڑھی ہے، ووقر ایک علی الثلاث، اور رأیک، اور آپ کی رائے اور آپ کا ظن، رأیک بمعنی ظن، اور آپ کا ظن واقع ہو 3 پر، فبنا علی الثلاث، تو 3 پر بنا رکھو. وَإِنْ وَقَرَ يُقَ عَلَى الْأَرْبَعِ، اگر آپ کا ظن واقع ہو، رائی ظن واقع ہو 4 پر، فَسَلِّمْ، سلام دے دو، وَانْصِرِفْ، اور نماز کو تمام کرو. وَإِنْ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ، اگر آپ کا وہم متعادل ہو، برابر برابر ہو، فَانْصِرِفْ، تو نماز کو تمام کرو. وَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، اور تم 2 رکعت نماز پڑھو. وَحَالِ، یہ دارحال کہ آپ بیٹھے ہوں، یعنی بیٹھ کر پڑھو. وفی خبر آخر عنہ وهو بالخیار ان شاء صلی رکعتن قائما و رکعتین جالسا. فی خبر آخر عنہ، ایک اور بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، هو بالخیار، وہ اختیار ہے رکھتا ہے. ان شاء صلی رکعتن قائما، اگر چاہے تو 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے گا، اور رکعتین جالسا، یہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے گا. بات رہ گئی کہ وہ روایت ابن یسع کا کیا کریں گے. وہ تو بھائی سیدھی کہہ رہی ہے نا
یبنی علی یقین و یسجد للسہو، یقین پر بنا رکھے گا اور بعد میں سجدہ سہو کرے گا، 3 پر بنا رکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ روایت یسا جو آئی ہے اس کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں روایت ابن الیسا مطرحتن، روایت ابن یسا جو ہے اس کو تر کر دیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، کیوں؟ لموافقتھا لمذہب العامہ، یہ روایت ابن یسا موافق ہے مذہب عامہ کے، یہ اہل سنت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ او محمولۃ علی غلبۃ الظن بالنکیست، او محمولۃ، یا اس کو حمل کیا جائے گا اسی روایت یسا کو علی غلبۃ الظن بالنکیسہ، جب نکیسہ اور کم ہونے پر ظن کا غلبہ ہو، یعنی کم والی سائیڈ پہ ظن غالب ہو تو اس کم کو لے رہے ہیں، یہ اس جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ روایت ابن الیسا مطرحۃ، روایت ابن یسا کو چھوڑا، مطرح تر کیا جائے گا، کیوں؟ لموافقتھا لمذہب العامہ، لموافقتھا کیونکہ یہ روایت موافق ہے مذہب عامہ کے۔ ممکن ہے بعض بھائیوں کے ذہن میں آئے تو یہ تو پھر اتفاق تو بڑی اچھی چیز ہے نا، اسی کو لینا چاہیے نا، اہل سنت کے ساتھ ہم موافق ہو گئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں، اتحاد میں برکت ہے، یہی لے لیتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ یہاں اتحاد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امکان ہے یہ روایت تقیہ کی بنا پر صادر ہوئی ہو، تقیہ ہوا کرتا تھا، بڑی مشکل وقت میں شیعہ گزری ہے، ممکن ہے یہ روایت جو اہل سنت سے ملتی ہے تقیہ کی بنا پر یہ ہو، لہٰذا یہ احتمال تقیہ، لہٰذا اس کو چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ او محمولۃ علی غلبۃ الظن، یا اس روایت کو حمل کریں کس پہ؟ علی غلبۃ الظن بالنکیسہ، جب نکیسہ اور کم ہونے پر ظن کا غلبہ ہو، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ المسألۃ الخامسۃ، 5واں مسئلہ ہے جناب، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار علی بن بابویہ فرما رہے ہیں، آگا کے والد ہیں شیخ صدوق کے والد علی بن بابویہ فرماتے ہیں جو بندہ شک کرے 2 اور 3 میں شک کرے اور اس کا وہم چلا جائے 3 پہ وہم چلا جائے تو پھر وہ نماز کامل کرے گا، 1 رکعت اور پڑھ کے اس کو کامل کرے گا، پھر 1 رکعت احتیاط پڑھے گا، پھر 1 رکعت احتیاط پڑھے گا۔ توجہ کرنا، شک کرے 2 اور 3 میں، وہم 3 پہ چلا جائے، 1 رکعت اور پڑھ کر پوری کرے گا اور 1 رکعت پھر احتیاط پڑھے گا۔ اگر اس کا وہم 2 پہ چلا گیا ہے، 2 پر تو بنیاد رکھ لے گا، باقی کتنی بچتی ہیں؟ 2 رکعت باقی بچی ہوئی ہیں نا۔ اگر وہم 2 پہ چلا گیا ہے تو 2 پہ بنا رکھے گا، اور وہ 2 جو باقی ہیں ہر رکعت کے بعد یہ تشہد پڑھے گا، 2 جو باقی بچی ہوئی ہیں نا ان میں ہر رکعت کے بعد یہ تشہد پڑھے گا۔ دوسری رکعت کے بعد تو پڑھنا ہی ہے نا، دوسری رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، واضح ہے۔ تیسری رکعت کے بعد کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ احتمال ہے کہ یہ چوتھی ہو، یہ جس پہ میں نے شک کیا تھا نا وہ تیسری تھی، اور یہ اگلی رکعت جو میں نے تیسری پڑھی ہے نا یہ کیا ہے؟ احتمال ہے کہ یہ چوتھی ہو، اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے تشہد، اس وجہ سے ہے۔ اور پھر جو چوتھی کے بعد پڑھنا ہے وہ بھی پھر واضح ہے، چوتھی کے بعد بھی تشہد ہوتا ہے، اور سجدہ سہو بھی کرے گا، اور یہ بندہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اگر وہم اس کا کیا ہو جائے؟ معتدل ہو جائے، وہم اس کا برابر رہا ہے، کسی سائیڈ پہ نہیں گیا، نہ 3 پہ نہ 2 پہ، تو پھر وہ مخیر ہے، عقل پر بنا رکھے گا اور ہر رکعت میں تشہد پڑھے گا، یا اکثر پر بنا رکھے گا، ٹھیک ہے، اور احتیاط جو ہے نا وہ یہ پڑھے گا۔ لیکن عرض خدمت ہے شہرت جو ہے وہ اس قول کو پھر دفع کرتی ہے، شہرت پائی جاتی ہے اصحاب کے درمیان جو اس قول کو پھر کیا کرتی ہے؟ دفع کر دیتی ہے۔ توجہ کرو، الخامسۃ قال علی بن بابویہ رحمہ اللہ فی الشک بین الاثنتین والثلاث، علی بن بابویہ نے فرمایا ہے شک 2 اور 3 میں، ان ذهب الوہم وهو الظن الى الثالثۃ، اگر وہم یعنی ظن چلا جائے تیسری کی طرف، اتمها رابعۃ، تو اس نماز کی 4تھی رکعت کو مکمل کرے گا، ثم احتاط،
ثم احتاطا برکعتن، پھر ایک رکعت احتیاط پڑھے گا، وَإِن ذَهَبَ الْوَهْمُ إِلَى الْإِثْنَتَيْنِ بَنَا عَلَيْهِ وَتَشَاهَدَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَبْقَى عَلَيْهِ، اگر وہم چلا جائے دو کی طرف، بنا علیہ اس علیہ اس اثنین پر، دو پر بنا رکھے گا، وَتَشَاهَدَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت میں تشہد تبقى علیہ جو مصلی پر باقی ہے، ہر رکعت جو اس مصلی کے لیے باقی ہے اس پر میں کیا ہے، ہر رکعت میں تشہد ہے، اے بعدہا نماز کے بعد۔ توجہ کرو، اما علی الثانیۃ فظاہر، اما علی الثانیۃ یعنی اما تشہد جو ثانیہ یعنی دوسری رکعت میں ہے، تشہد جو دوسری رکعت میں ہے، فظاہر ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ کیا مطلب بھائی دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہوتا ہے نا، دوسری رکعت میں تو واضح ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثَةِ، اما علی الثالثۃ، اما یعنی تشہد فی الثالثہ فی رکعت الثالثہ، اما تشہد جو فی الثالثہ میں ہے یعنی تیسری رکعت میں جو تشہد ہے، یہ کیوں ہے؟ فَلِجَوَازِ أَن تَكُونَ رَابِطًا، فَلِجَوَازِ یعنی فل احتمال، أَن تَكُونَ رَابِعَةً احتمال ہے کہ یہ چوتھی ہو، یہ جو میں تیسری پڑھ رہا ہوں نا یہ چوتھی ہو، تیسری نہ ہو۔ بِأَن تَكُونَ صَلَاتُهُ عِندَ الشَّكِّ ثَلَاثًا، یعنی شک کرنے والے کی نماز جو ہے نا شک کے وقت یہ کتنی تھی؟ تیسری تھی، اور یہ جو پڑھی ہے یہ چوتھی ہے۔ بِأَن تَكُونَ صَلَاتُهُ عِندَ الشَّكِّ ثَلَاثًا، یعنی شک کرنے والے کی نماز شک کے وقت تین تھی۔ وَعَلَى الرَّابِعَةِ ظَاهِرٌ، چوتھی پر بھی یہ جو تشہد ہے ظاہر ہے کہ چوتھی کے بعد تو ہوتا ہی ہے۔ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور دو سجدے سہو کرے گا۔ وَإِنِ اعْتَدَلَ الْوَهْمُ، اگر وہم معتدل ہو جائے برابر برابر، تخیر بین البناء علی الاقل، مخیر ہے بنا رکھے عقل پر، عقل پر یہ بندہ کیا رکھے آگا جان؟ بنا رکھے۔ والتشہد فی کل رکعت، اور ہر رکعت میں کیا ہے؟ تشہد ہے۔ ان اعتدل الوہم تخیر بین البناء علی الاقل، مخیر ہے بنا رکھے عقل پر، والتشہد فی کل رکعت، اور ہر رکعت میں کیا پڑھے گا؟ تشہد پڑھے گا۔ وبین البناء علی الاکثر، اور مخیر ہے بنا رکھے علی الاکثر اکثر پر، والاحتیاط، اور احتیاط ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ نُدُورِهِ لَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، هَذَا الْقَوْلُ مَعَ نُدُورِهِ، اس کا نُدُورِهِ، هَذَا الْقَوْلُ اس قول کے نادر ہونے کے ساتھ ساتھ، هَذَا الْقَوْلُ مَعَ نُدُورِهِ، هَذَا الْقَوْلُ یعنی اس قول کے نادر ہونے کے ساتھ ساتھ، لم نقف علی مستندہ، ہم نے اس قول کی سند کو پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ قول ایک تو نادر ہے، لم نقف علی مستندہ، اور ہم نے اس قول کی سند کو بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ والشہرۃ بین الاصحاب فی ان حکم هذا الشاک مع اعتدال وہمہ البناء علی الاکثر، شہرت یہ مبتدا، تدفعہ یہ خبر ہے، والشہرۃ بین الاصحاب، شہرت جو اصحاب کے درمیان ہے، فی ان حکم هذا الشاک کہ اس شک کرنے والے کا جو حکم ہے، مع اعتدال وہمہ جب اس کا وہم معتدل ہو، کیا ہے؟ البناء علی الاکثر اکثر پر بنا رکھے گا، والاحتیاط المذکور، اور احتیاط مذکور ہے ایک رکعت پڑھنی، ایک رکعت کھڑے ہو کر، تدفعہ یہ شہرت، تدفعہ یعنی اس قول کو دفع کرتی ہے، شہرت اس قول کو، یہ علی ابن بابویہ والے قول کو کیا کرتی ہے؟ دفع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ والتحقیق انہ لا نص من الجانبین علی الخصوص، تحقیق یہ ہے کہ دونوں جانبوں سے خصوصی طور پر کوئی نص نہیں ہے، دونوں طرف سے، یعنی مشہور اور علی ابن بابویہ والی طرف پہ، دونوں طرفوں پہ خصوصی طور پر کوئی نص نہیں ہے۔ والعموم یدل علی المشہور، عموم روایت جو ہے وہ مشہور کی بات پر دلالت کرتی ہے۔ والعموم یدل علی المشہور، عموم روایت دلالت کرتی ہے مشہور کے قول پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمومی روایات میں یہی آیا ہے
کہ شک کرنے والا اکثر پر بنا رکھے گا، اور مشہور بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَنْصُوصٌ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَالشَّكُّ پھر مبتدا منصوص خبر ہے، وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَنْصُوصٌ، شک کرنا 3 اور 4 میں منصوص ہے، یعنی یہ نص میں آیا ہے، وَهُوَ يُنَاسِبُهُ، وَهُوَ یہ شک اور 3 اور 4 والا جو ہے يُنَاسِبُهُ یہ مناسب مشہور بھی ہے، وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ منصوصٌ 3 اور 4 میں شک کرنے والا منصوص ہے، وَهُوَ يُنَاسِبُهُ اور یہ شک مناسب مشہور بھی ہے۔ توجہ کرو وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ السَّابِعَةِ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ، آپ جان لیں کہ یہ مسائل یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ جو 5 مسئلے بیان کیے ہیں، یہ البتہ پہلے کو چھوڑ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور پھر چھٹے کو چھوڑ کر 7واں، یہ وہ مسائل ہیں جو نہ موضوع کتاب سے خارج ہیں، کیونکہ مصنف کہتے ہیں میں مشہور نظریے ذکر کروں گا اور یہ شارح شاذ و نادر ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ السَّابِعَةِ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ، آپ جان لیں کہ یہ مسائل 7ویں کے سمیت خارجۃ عن موضوع الکتاب، موضوع کتاب سے خارج ہیں، کیوں؟ لِالْتِزَامِ فِيهِ أَنْ لَا يُذْكَرْ إِلَّا الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، لِالْتِزَامِهِ مصنف ملتزم ہوا ہے فی اس کتاب میں ان لا یذکر کہ وہ ذکر نہ کرے الا المشہور بین الاصحاب، مگر وہ جو اصحاب کے درمیان مشہور ہیں وہ ذکر کرے، لِأَنَّهَا من شواذ الاقوال، کیونکہ هذه المسائل لأن یعنی یہ هذه المسائل جو ہیں من شواذ الاقوال شاذ و نادر اقوال میں سے ہیں، وَلَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ لیکن مصنف زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس نے کہا ہے، ہم مصنف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، خود کہا ہے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہم سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے، لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ لیکن مصنف زیادہ جانتا ہے جو اس نے کہا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔